بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید باب من رأى الاستفتاح بسبحانک، افتتاح صلاۃ کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ دعائے تسبیح ہے یا دعائے توجہ ہے یا توجیہ کہہ لیں، وجہتو سے دعائے توجیہ۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں راجح یہ تھا کہ دعائے توجیہ ہونی چاہیے، اور امام احمد اور احناف کے ہاں دعائے استفتاح جو ہے وہ تسبیح ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس کی 10 وجوہ ترجیح ذکر کی ہیں، جو کہ ابن قیم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، تو اس لحاظ سے دعائے تسبیح پڑھنا جو ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے۔ مالکیہ جو ہے ان کی ایک رائے یہ ہے کہ دعائے تسبیح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اسی وجہ سے آگے آ رہا ہے وہ سکتے کے بھی قائل نہیں ہیں، اور متبادر ان کے ہاں یہی ہو سکتا ہے کہ شاید روایات ضعیف ہیں، اس لحاظ سے انہوں نے اس کو نہیں لیا۔ اور دوسری روایت ان کی جمہور کے موافق ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ وقفہ بھی ہے، سکتہ بھی ہے مثلا، اور پھر اس کے اندر دعا بھی ہے۔ علی سبیل البدل دونوں جائز ہیں، وجہ صرف ترجیح کی ہے کہ کس کو راجح قرار دیا جائے۔ یہاں پہ جو روایت آ رہی ہے باب میں، اس کے اندر دعائے تسبیح میں جو الفاظ منقول ہیں یہ کافی لمبے الفاظ ہیں، جبکہ عموماً اتنے پڑھے نہیں جاتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک تک پڑھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ امام ترمذی نے ذکر فرمائی رحمہ اللہ نے کہ مشہور اتنا ہی پڑھنا ہے، باقی پورا پڑھا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو یا یہ ہے کہ اس کو عام نوافل پہ محمول کر لیا جائے کہ اس کے اندر چونکہ وقت زیادہ ہوتا ہے تو اس لحاظ سے پھر اس کو کیا کیا جائے، پڑھا جائے۔ یہ جو 2 روایات آ رہی ہیں سنن کی روایات ہیں، پہلی روایت تو سنن اربعہ میں ہے، دوسری سنن ثلاثہ میں ہے، حاکم نے بھی اس کو نقل کیا حدیث عائشہ کو جو اگلی روایت ہے۔ تو اب ان دونوں روایتوں سے دعائے تسبیح ثابت ہو رہی ہے، لیکن امام ابو داؤد رحمہ اللہ جو امام الفن ہیں ان کو ان روایات پہ اصولی طور پہ اعتراض ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو مصنف کا جو انداز ہے وہ یہی بتا رہا ہے، جیسے کہ پیچھے بھی ایک باب گزر چکا ہے کہ اس بارے میں کوئی خاص دعا منقول نہیں ہے، اس لیے انہوں نے وہ جو روایات تھے ان کو مقدم ذکر کیا، باب ما یستفتح بہ الصلاۃ۔ باقی جو خاص دعا ہے تسبیح، اس کے حوالے سے مصنف کہتے ہیں کہ یہ روایات کیا ہیں، ضعیف۔ تو مقصود مصنف آپ کو بتا دیا، اور پھر اس بات ترجمہ تو واضح ہے، باللفظ کہہ لیں سبحانکا، تو یہ ہو گیا۔ باقی اصول حدیث کے حوالے سے جو یہاں پہ اعتراض ہے مصنف کو، توجہ کریں، یہاں پہ پہلی سند کے اندر آ رہا ہے علی ابن علی، تو یہ مرفوع نقل کر رہے ہیں، مصنف کہہ رہا ہے قال ابو داؤد، کدھر ہے قال ابو داؤد؟ وہذا الحدیث، یہ حدیث لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی ابن الحسن سے مرسلا نقل ہے، سمجھ آ رہی؟ یقولون سے مراد اصول حدیث کے جو علماء ہیں، مرسل وہی روایت ہے جس میں صحابی موجود نہ ہو، سمجھ آ رہی، سخت ہو سند کے اندر، اور وہم اس کے اندر جعفر کو ہوا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو مرسل روایت ہے، اور نمبر 2 یہ معلل روایت ہے، اور ضعیف روایت ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ وہم کس کو لگا ہے؟ جعفر کو۔ تو اس کے اندر پھر ہماری طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے
کہ یہ جو جعفر ہے یہ صحاح کا راوی ہے، تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ اس کو وہم لگا ہے تو یہ درست نہیں، اور ویسے بھی جرح مبہم ہے، کون کہہ رہا ہے، سمجھ آ رہی، پھر اس کو کیا وہم لگا ہے، تو جرح مبہم ہے، تو اس لحاظ سے یہ جو ہے نا موجب ضعف نہیں ہے۔ اگلی جو روایت ہے اس کے اندر بھی قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں ھذا الحدیث، یہ حدیث مشہور نہیں ہے، عبدالسلام بن حرب سے نہیں روایت کیا، اس کو مرگ طلق بن غنام نے، تو مصنف اس پہ دو اعتراض کر رہے ہیں کہ عبدالسلام بن حرب اور طلق یہ دونوں متفرد ہے روایات کے اندر، سمجھ آ رہی، تو یہ روایت جو ہے وہ غریب ہو گئی ہے، اور یوں کہہ لے کہ شاذ بھی ہے۔ آگے مصنف کہہ رہا قد روا قصۃ الصلاۃ، بدیل سے نماز کے قصے کو اور جماعت نے بھی نقل کیا، لیکن انہوں نے یہ چیز یہاں پہ ذکر نہیں کی، تو شاذ جو روایت ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں یا شاذ ہے یا پھر منکر ہے، اگر ثقہ راوی مخالفت کرے تو شاذ ہے، اگر ضعیف کرے تو منکر ہے، تو اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ باقی یہاں پہ بھی جواب یہی دیا گیا ہے، صاحب بذل نے اس کو نقل کیا حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے، کہ یہ جو روایت ہے اس کے جو روات ہے وہ بھی از روات صحاح ہے، سمجھ آ رہی، اور یہ ثقہ راوی ہے، اور ثقہ کی جو زیادت ہے وہ آپ کو پتہ ہے معتبر ہے، تو مخالفت ثقات میں جو موجب طعن چیزیں ہیں، سمجھ آ رہی، وہ تب ہے کہ جب کہ وہ ثقہ نہ ہو راوی، یہ ثقہ ہو تو پھر معتبر۔ اچھا جی، اب ذرا روایت کا ترجمہ دیکھیں، پہلی روایت کو دیکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو کھڑے تکبیر کہتے پھر یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر آپ یہ کہتے لا الہ الا اللہ ثلاثاً، اللہ اکبر ثلاثاً، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حمز نفخہ اور نفس کا معنی پیچھے گزر گیا، دوبارہ سمجھے۔ حمز کہتے ہیں مس کرنا، انگلیاں داخل کرنا، اس طرح لگانا کہ زور سے، تو مراد وسوسہ ہو جائے گا کہ زور سے انسان شیطان جو ہے وہ انسان کو چھوئے۔ نفخ کہتے ہیں پھونک مارنا، سمجھ آ رہی، پیچھے اس کا معنی کبر سے کیا تھا راوی نے، تکبر کرنا، سمجھ آ رہی، تو بہرحال تکبر کرنا ہو یا پھونک مارنا ہو، کیونکہ شیطان کی جو پھونک ہے وہ اس کے اثر سے خالی نہیں ہے، سمجھ آ رہی، اور اس کا اثر تکبر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، سمجھ آ رہی۔ اور نفس کا معنی جو پیچھے کیا گیا تھا وہ شعر و شاعری کیا گیا تھا، تو ویسے نفس کہتے ہیں دم کر کے پھونک مارنے کی جو ایک خاص کیفیت بندے پہ طاری ہوتی ہے، سمجھ آ رہی، اس کو نفس کہتے ہیں۔ تو حمز ہو گیا وسوسہ، نفخ ہو گیا اس کا تکبر اور پھونک مارنا، اور نفس اس پھونک مارنے کی جو کیفیت ہے، سمجھ آ رہی، اور جو شعر و شاعری ہے، چونکہ جب اس کو شیطان پھونک مارتا ہے تو وہ گندے قسم کے بندہ اشعار کہتا ہے، باتیں کرتا ہے، تو ان سب سے میں کیا کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں۔ اگلی روایت پڑھ لی تھی؟ نہیں پڑھی، پڑھیں جی۔ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أبو داود وهذا حديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب لم يروه إلا كلب من غلام وقد روى قصة الصلاة عن غير جماعة لم يدرك شيئا. ٹھیک ہو گیا، پچھلی روایت کی قرات ہو گئی تھی، پڑھو پچھلی پڑھ لو۔ ومن قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر عن علي بن علي بن الرفاعي عن ابي متوكل عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ثم يقول لا اله الا الله ثلاثا، ثم يقول الله اكبر كبيرا ثلاثا، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ثم يقول. قال ابو داود وهذا الحديث يقول هو عن علي بن عيون عن الحسن مرسلا وهم من جعفر. جی ٹھیک ہو گیا۔ باب السكت عن الافتتاح. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل عن يونس عن الحسن قال سمرة حفظت سكتين بالصلاة سكتة
إذا كبر الإمام حتى يقرأ وسجد إذا فرغ. باب السکتۃ عند الافتتاح، افتتاح صلاۃ کے بعد سکتہ کرنا، کچھ دیر خاموشی اختیار کرنا۔ تو اس بارے کے اندر روایات حدیثیہ جو ہے مختلف ہیں، بعض سے ایک سکتے کا ثبوت، بعض سے 2 کا، اور بعض کو دیکھا جائے تو 3 تک کے سکتات سامنے آتے ہیں۔ ایک تو قبل قراءۃ الفاتحہ، ایک عند اختتام الفاتحہ، اور ایک عند اختتام جمیع القراءات۔ تو اسی وجہ سے فقہا کا بھی اختلاف ہے سکتے کے والے سے کہ سکتہ ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ مقصود مصنف تو اس کا اثبات ہے کہ سکتہ ہے، سمجھ آ رہی؟ باقی اس کی کیا کیفیت ہے تو وہ آگے خود بیان کر رہے ہیں۔ تو 2 تک کے سکتات کو ذکر کیا مصنف نے، سمجھ آ رہی؟ اور زیادہ تر عموماً 2 ہی سکتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور پھر مالکیہ جو ہے اس بات ترجمہ بھی واضح ہے۔ فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو مالکیہ سکتے کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ سکتہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ اور وجہ یہی ہے کہ سکتہ نہ ہونے کی کہ کیونکہ وہاں پہ کوئی پڑھنے ہی نہیں تو سکتہ کیوں کرنا ہے، بس اللہ اکبر کرے، آگے قرات شروع کرے، سکتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ ایک روایت ان کی اس بات سکتہ کی بھی ہے، اور باقی امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ قائل ہیں 2 سکتوں کے۔ پہلا سکتہ تو اتفاقی احناف بھی اس کی قائل ہیں، جس میں دعائے افتتاح صلاۃ پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا جو سکتہ ہے ان کے ہاں بھی ہے، لیکن کس مقصد کے لیے ہے تو شوافع کہتے ہیں کہ وہ للقراءہ یعنی لقراءۃ الفاتحہ، چونکہ ان کے ہاں فاتحہ خلف الامام جائز ہے، تو لہذا اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سکتہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے جلدی جلدی مقتدی جو ہے اس کو پڑھ لے۔ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن اس پہ پھر ان پہ اعتراض ہے کہ وہ تو سکتہ خفیفہ نہ ہوا، وہ تو طویلہ ہوگا کہ جس میں مقتدی پھر پیچھے سے پوری صورت پوری کرے، حالانکہ اتنا طویل سکتہ تو نہیں ہے، وہ تو لطیف سکتہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور امام احمد بھی سکتے کے قائل ہیں، لیکن وہ کس لیے ہیں مثلا؟ تو اگر تو وہ قائل ہیں لقراءۃ الفاتحہ، سمجھ آ رہی، للمقتدی، تو پھر تو ان کا مذہب تو صلوات سریہ میں قراءت کی، جہری میں تو ہے نہیں، جبکہ سکتے کا تعلق جہر سے ہے، سر سے نہیں ہے۔ سر میں تو ویسے بندہ پڑھا، کیا پتہ امام نے سکتہ کیا کہ نہیں کیا، کدھر کیا ہے، کتنا کیا ہے۔ تو جہر میں وہ قائل ہیں، قراءت کے قائل ہی نہیں، تو سکتے کا پھر کیا مطلب ہوا؟ تو پھر یوں کہا جائے گا کہ ممکن ہے للفصل بین الفاتحۃ و عام القراءۃ، ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے، سمجھ آ رہی، یہ سکتہ ہو اور وہ اس کے قائل ہو۔ بہرحال وہ بھی اس کے قائل ہیں۔ احناف جو ہے وہ پہلے سکتے کے تو قائل ہی ہیں، کیونکہ وہ کیا ہے، اس میں دعا پڑھنی ہے، اور دوسرا جو سکتہ ہے وہ للآمین ہے، لآمین آمین کے لیے ہے، چونکہ ہمارے ہاں آمین امام کی سرن ہے، تو وقفہ ہوگا تاکہ امام اس کے اندر کیا کہہ لے، سرن آمین کہہ لے۔ اور تیسرا جو سکتہ ہے بعض حدیثوں سے ثابت ہے، جمہور اس کے مستقل قائل نہیں ہے، کیونکہ سکتہ بھی کسی غرض کے لیے ہے، اور وہاں پہ غرض کوئی نہیں ہے، کیونکہ قرات تو پوری ہو چکی ہے، تو وہاں پہ صرف یہی ہے کہ چونکہ قرات ختم ہوئی ہے تو اس میں پھر بندہ سانس لے کے پھر نیچے چلا جائے رکوع میں، تو تھوڑا راحت للمصلی کے لیے سکتہ ہے، باقی اس میں کوئی قرات وغیرہ یا کوئی دعا منقول نہیں۔ تو یہ سکتہ عند الافتتاح آ گیا۔ دیکھیں ذرا ترجمۃ الحدیث۔ سمورہ کہتے ہیں میں نے 2 سکتے یاد کی رضی اللہ عنہ نماز میں، ایک سکتہ جب امام تکبیر کہتا ہے یہاں تک کہ وہ پڑھے، اور ایک سکتہ جب وہ فاتحہ الکتاب سے فارغ ہو جائے، اور اس سورت سے جو کہ عند رکوع ہے،
دیکھیں اختتام قرات کے اوپر سکتہ ثابت ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ فن کا رضار عمران بن حسین نے اس پہ انکار کیا کہ اس طرح تو ہے نہیں، تو انہوں نے پھر اس معاملے میں مدینہ میں حضرت ابی کی طرف خط لکھا، تو ابی نے کہا کہ صدق سمرہ، تو حضرت ابی نے کس کی تصدیق کی؟ حضرت سمرہ کی، کہ واقعتاً دو سکتے ہیں۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں حمید نے اس حدیث میں یہ نقل کیا وَسَكْتَةً اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، سمجھ آ رہی؟ جب کس سے فارغ ہو جاتے؟ قرات سے، تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ سکتہ کہتے ہیں، یعنی فاتحۃ الکتاب وغیرہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ میں قرات سے فارغ ہو جاتے، تو وہ سکتہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے اور آپ کو بتا دیا کہ لراحت المصلی ہے، اور تاکہ کوئی وام نہ کرے کہ اللہ اکبر قرات سے جڑی ہوئی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو امام صاحب رکوع میں ہو اور یہ بیچارہ اسی کے اندر ہو، قیام میں کھڑا ہو سکتا ہے نا، نبینا آدمی ایسے کر سکتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان شانک هو الابتر اللہ اکبر مثلا، تو یہ چیز ہو جائے گی تو اس کو کیا پتہ چلے گا یہ کیا ہو گیا۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا خالد بن الحارث عن اشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسجد سجدتين اذا استفتح واذا فرغ من القراءة كلها۔ یہاں پہ بھی ساری قرات سے فراغت کے سکتے کا ذکر ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة بن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حسين تذاكرا فحدث سمرة بن جندب أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا إذا كبر وسجدا إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فحدث ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حسين فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أو في رده عليهما أن سمرة فقان فی کتاب الیما، تو ان کا جو خط تھا ان دونوں کی طرف، یہ رابن الفاظ کی ہے فقان فی رد علیہما، ان کا جو جواب تھا ان پر، تو اس کو کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُ۔ تو آپ بھی یہ یاد رکھیں کہ مسائل کے اندر ہمیشہ ذی رائے علماء کی طرف اپنی رائے کو رد کرنا، یعنی یہ ہو گیا کہ فہم سلف کے مطابق رائے کو رکھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے، سمجھ آ رہی؟ اس پہ نہ ہو کہ جی میری رائے ہے، یہ بہت سارے معاملات میں انسان کو پریشان کرتی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ ہاں اس کی جو جزیات ہیں ان کو آپ واضح رکھیں تو پھر ٹھیک ہے، یہ مسئلہ گول مول کر دینا بعض کو مسائل کو، سمجھ آ رہی؟ تو یہ پھر عموماً پریشانی کا باعث بنتا ہے، تو مسئلے کی جو تنقیح یا توضیح ہے اس کو مکمل رکھنا چاہیے تاکہ اس کی ساری نوعیتیں سامنے آ جائیں۔ بہت سارے علماء سے بھی کرتے ہیں، ان کی جو رائے ہوتی ہے تو وہ دوسری رائے کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ اب کون اس کو پوچھے گا کہ بھئی لوگ تو اس کے قائل ہیں، تو پھر ان کا کیا بنے گا، سمجھ آ رہی؟ بہرحال امانت داری دین کے معاملات میں بہت ضروری ہے۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بهذا قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال سكتان حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه قال سعيد قلنا لقتادة ما هاتان السكتان قال إذا دخل إلى الصلاة وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعده وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ پہلے انہوں نے کہا کہ جب فارغ ہو جائے قرات سے، ثم قال، پھر بعد میں وہ کہنے لگے نہیں یہ ہے اذا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی قتادہ پہلے کہتے ہیں اذا فرغ من القراءۃ، قراءت سے، پھر قتادہ نے بعد میں اس لفظ کے یہ بولا کہ اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اصل میں 3 سکتے ٹوٹل اگر مجموعی شمار کیے جائیں، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے اب قتادہ کی قول کی توجیہ کیا ہوگی؟ تو وہ یہی ہوگی نا کہ وہ ہے وہ بھی سکتا، یعنی یا یہ کہہ لیں کہ اس نے عام کی تخصیص خاص سے کی ہے، قرات سے مراد فاتحہ کی قرات ہے، سمجھ آ رہی؟ اور پیچھے جو روایات میں آ رہا ہے کہ فرغ من القراءۃ کلھا، سمجھ آ رہی؟ تو اس میں یا تو اس کو حقیقت میں معمول کر کو اصل جو ہے اینڈ میں لے جا سکتا، اور یا پھر متبادر جو قرات ہے مثلا فاتحہ کر لیں جو عموماً ہر رکعت میں ہے، باقی قرات تو ہر رکعت میں نہیں ہے، تو قراءت کلھا فی کل رکعت، یعنی وہ قرات ساری جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور وہ فاتحہ ہے،
آ رہی سمجھ؟ جی چلیں. وبه قال حدثنا احمد بن شعيب قال حدثنا محمد بن حسين عن عمارة قال وحدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة ايمان عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاه سكت بين التكبير والقراءه فقلت له بأبي انت وامي ارايت سكوت بين التكبير والقراءه. آپ تو تکبیر اور قرات میں چپ ہو جاتے ہیں نا، توجہ ترجمے کی طرف. جب آپ نماز میں تکبیر کہتے تو چپ رہتے تکبیر و قرات کے درمیان، تو میں نے کہا کہ آپ چپ ہو جاتے ہیں. جی آپ کیا پڑھتے ہیں مجھے بھی خبر دیجئے تاکہ میں بھی اس کو کیا کر لوں، پڑھ لوں. جی. قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم انقني من خطاياي كالثلج الابيض من الدنس اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. مجھے دھو دے ثلج برف پانی اور برد اولوں سے. سمجھ آ رہی؟ تو دھونا عموماً گرم پانی سے ہوتا ہے، یہاں ٹھنڈے کا ذکر ہے. سمجھ آ رہی؟ لیکن چونکہ معاصی کو دھونا ہے نا، تو معاصی کے لائق آگ ہے، موجب نار ہے، تو گویا نار کو دھونا ہے. تو وہ گرم چیز ہے تو ٹھنڈی سے اس کو کیا کرنا ہے، ختم کرنا. تو اس لیے یہاں پہ یہ لایا بالثلج والماء والبرد. جی چلیں. باب من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. اب دعا استفتاح کے بعد تسمیہ ہے. پہلے تو یہ اختلاف سمجھے کہ تسمیہ ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. اس بات ترجمہ تو واضح ہے، بالمعنی ہے، چونکہ اس کے اندر احادیث کے اندر قرات تسمیہ کا ذکر آ رہا ہے. مقصود مصنف بھی اس کے عدم وجوب کا اظہار ہے کہ تسمیہ واجب نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو مالکیہ جو ہیں وہ تو قائل ہی نہیں ہے تسمیہ کے، کیونکہ مالکیہ کے ہاں تسمیہ جو ہے دو اختلاف ہے یہاں پہ. ایک ہے تسمیہ ہے کہ نہیں، پڑھنی ہے کہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ پڑھنی ہے تو جہرن پڑھنی ہے یا سرن پڑھنی ہے. تو مالکیہ کہتے ہیں پڑھنی ہی نہیں، کیونکہ ان کے یہاں تسمیہ یہ قرآن پاک کا مجموعی جز نہیں ہے. نمل کی جو تسمیہ وہ تو بالاتفاق جز ہے، لیکن بسم اللہ یہ صرف للفصل ہے، باقی یہ قرآن پاک کا جز نہیں ہے. تو جب جز ہی نہیں تو اس کے پڑھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پہ تو کوئی فصل نہیں ہو رہا نا، ابتدا ہو رہی ہے فاتحہ کی، تو اس لحاظ سے نہیں ہے. جمہور جو ہے وہ اس کے قائل ہیں کہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، بلکہ شوافی تو کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنا واجب اور فرض ہے. چونکہ یہ پڑھنا بھی ایک اور اختلاف متفرع ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا جز ہے کہ نہیں ہے. شوافی کہتے ہیں اس کا جز ہے تو لہٰذا اس لحاظ سے اس کو بھی پڑھا جائے گا، ورنہ نماز ہی نہیں. سمجھ آ رہی؟ اور باقی حضرات کہتے ہیں حنابلہ اور احناف کہ نہیں، بسم اللہ قرآن پاک کا مجموعی جز ہے لیکن فاتحہ کا جز نہیں ہے، تو اس لحاظ سے پڑھنا مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں. دوسرا اختلاف ہے کہ اب پڑھنا ہے تو سرن پڑھنا ہے یا جہرن پڑھنا ہے، تو پھر یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ جمہور صحابہ تابعین سرن ہی کے قائل ہیں. سمجھ آ رہی؟ بعض تابعین جیسے کہ طاؤس اور مجاہد وغیرہ اور امام شافعی رحمہ اللہ اس کے جہری نمازوں میں جہرن پڑھنے کے قائل ہیں کہ اس کو جہرن پڑھا جائے. اور مقصود مصنف چونکہ عدم جہر کے بات اس لیے اس روایت کو مقدم کیا، اور جہر والی جو روایات ہیں ان کو کیا کیا ہے، مؤخر کیا ہے. باقی جہر کے حوالے سے کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ ہو کہ جہر موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہر کیا ہے. غیر واضح جو روایات ہیں ان سے استدلال کیا گیا، یا ضعیف ہے، اور اگر صحیح ہے تو پھر وہ مدلول پہ واضح نہیں. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، یہ تو ہو گیا مذاہب، ہو گیا فقہ الحدیث کے حوالے سے. اب ذرا آ جائے ترجمے کی طرف. جی چلیں جی. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله. احناف کے دلائل میں یہ ہے، حنابلہ کے بھی جو پہلی روایت ہے، ان ابا بکر و عمر و عثمان کانوا یفتتحون القراءۃ، وہ قراءت کو شروع الحمدللہ سے کرتے تھے. تو دلالتاً ثابت ہو گیا
کہ وہ بسم اللہ یا تو پڑھتے ہی نہیں تھے یا پڑھتے تھے سرن پڑھتے تھے، تو پڑھنے کا تو ذکر تو ہے باقی روایات میں، تو پھر یہی ہوگا کہ وہ سرن پڑھتے تھے. جی چلے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن بديل بن ميسر عن ابي الجوزاء عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله لم يفتتح الصلاه بالتكبير والقراءه بسم الله اس طرح قرات شروع کرتے تھے الحمدللہ سے، یعنی بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے. جی. وكان اذا ركع لم يشخص سر کو پورا اٹھاتے نہیں تھے اور نہ ہی اس کو نیچے نہیں لے جاتے تھے، برابر رکھتے تھے، کمر پیٹھ اور سر برابر ہونا چاہیے. جی. لكن بين ذلك وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. جی اعتدال اذا رفع راسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قائما. تعدیل ارکان. جی. وكان يقول في كل ركعتين الحمد لله وكان اذا جلس يفرش رجله اليسرى وينزل رجله اليمنى وكان ينهى عن عقل الشيطان وعن فكره السفر وكان يختم الصلاه بالتسليم. آپ افتراشن بیٹھتے تھے، پڑھ لیا آپ نے افتراش کا طریقہ، حناف کی دلیل ہے. دائیں پاؤں کھڑا رکھتے تھے، شیطان کی طرح بیٹھنے سے آپ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. انعقب الشیطان. سمجھ آ رہی؟ تو اس طرح نہ بیٹھے. عقب الشیطان، شیطان کی بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے. اب شیطان کس طرح بیٹھتا ہے تو اس کی تشریح نیچے لکھی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی؟ کوئی بھی جو صورت ہے جو خلاف سنت ہے وہ عقب الشیطان ہے. سمجھ آ رہی؟ مثلا اس کے اندر یہ ہے کہ کتے کی طرح بیٹھے، جس طرح کہ آگے آ رہا ہے ان فرشت السبع، یہ واو تفسیریہ کر لے ما قبل کی، یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ شیطان کا کیا پتہ کیسے بیٹھنا ہے. تو کتا کیسے بیٹھتا ہے تو الیتین زمین پہ رکھتا ہے، سمجھ آ رہی، اور ہاتھ اس طرح کھڑے کر دیتا ہے، تو اس طرح نہ بیٹھے. اور اسی طرح درندے کے پھیلانے سے بھی منع کیا ہے، وہ بھی عقب الشیطان ہی ہے. سمجھ آ رہی؟ اب درندہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے اگلے جو پاؤں بمنزل بازوں کے ان کو نیچے بچھا دیتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اسی طریقے سے آدمی جو ہے وہ سجدے کے اندر اپنے جو ہاتھ ہیں زمین پہ نہ ٹکائے سارے، کہ بچھا ہی دے، اس طرح نہ کرے، ہاتھوں کو اٹھا کے رکھے، یعنی کونیوں کو، صرف ہاتھ نیچے لگنے دے. جی چلیں. وبه قال حدثنا حماد بن السري قال حدثنا ابن كثير عن المختار بن مسلم قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل علي امر من سوره فقال بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما قال الله ورسوله اعلم. قال فانه نهر وعليه ربي عز وجل في الجنه. اچھا جی، یہاں پہ دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر ابھی ایک سورت اتری ہے، پھر آپ نے یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، ختم کر دی. آپ نے فرمایا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور رسول بہتر جانتا ہے. کہا وہ نہر ہے، مجھ سے میرے رب نے جنت میں اس کا وعدہ کیا ہے. تو اب اس سے ترجمہ کا کیسے اس بات ہے؟ ترجمہ الباب کا یہاں پہ تو آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ پڑھنی چاہیے. سمجھ آ رہی؟ تو کسی نے یہ کہا کہ عنوان ہے من لم یرا الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم او لم یراہ، جو دیکھتا ہے، او من لم یراہ، یا جو اس کو نہیں دیکھتا، یعنی جس کی رائے پڑھے یا نہ پڑھے. لیکن آگے آ رہا ہے باب ما جاء من جہر بہا. تو بارہ اس کا جو اس بات ہے وہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ خارج صلاۃ میں تسمیہ آپ نے پڑھی ہے. سمجھ آ رہی؟ صورت کے ساتھ. داخل صلاۃ میں نہیں ذکر آ رہا. داخل صلاۃ میں قرات کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے یہ ترجمے سے کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا. جی چلیں. وبه قال حدثنا قتادة بن مسعود قال حدثنا جعفر قال حدثنا حميد بن الاعرج المكي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وذكر الإفك قال جلس رسول الله وكشف عن وجهه وقال اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآية. قال ابو داود وهذا حديث منكر قد روى هذا الحديث جماعة من شهره لم يذكروا هذا الكلام على هذا الشكل واخاف ان يكون امر الاجتهاد منه كلامه. یہاں پہ واقف کار ہے، نبی اسلام بیٹھے اور آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا. سمجھ آ رہی؟ کشفہ، یعنی جب وہی ختم ہوئی نا، وہی جو واقعہ ہے افک کے آخر میں بات ہے، تو آپ نے یہ آیت پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. اب یہاں پہ تسمیہ کا ذکر نہیں ہے.
تو جب نہیں ہے تو مطلب یہ ہوا کہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے۔ منکر کون سی روایت ہوتی ہے؟ جس میں متہم بالکذب جو راوی ہے وہ روایت کرے تو اس کو منکر کہتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور پھر منکر کا مقابل کیا ہے؟ معروف ہے۔ اچھا جی، تو دیکھیں اس حدیث کو ایک جماعت نے زوری سے نقل کیا، لیکن انہوں نے یہ کلام اس شرح پر ذکر نہیں کیا جو یہاں پہ آرج حمید العرج ارمکی نقل کر رہے ہیں، اور مصنف کہہ رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ حمید کا کلام ہو۔ بہرحال حاصل یہ نکلا کہ یہ روایت ضعیف ہے، ادراج ہے یہ حمید کا، اور یہ روایت منکر ہے، کیونکہ عام جو عفق کی روایات ہیں ان میں یہ اعوذ باللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آج وہ وہی ہٹی تو آپ نے پھر ان الذین جاؤوا بالعفک عصبۃ منکم پڑھا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ادھر سے تلاوت کی جی۔ چلیں، جو آدمی جہر کرتا ہے تسمیہ کا اس کی یہ دلائل ہیں جی۔ وبه قال اخبرنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشام عن عوف عن يزيد الفارسي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم ان عمدتم الى براءه بين المؤمنين وبين الانفال وبين المساجد فجعلتموها في السبع بسم الله الرحمن الرحيم. قال عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم مما ينزل عليه الايات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له ضع هذه الآية في السورة التي ينزل فيها كذا وكذا وتنزل عليه الآية والآيتين فيقول مثل ذلك. وكانت الأنفال من أول ما نزل عليه بالمدينة وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها ومن هناك وضعتهما في السبع الأول ولم بينهما ستر بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی، میں نے حضرت عثمان بن عفان سے کہا کہ توجہ کرے اس حدیث کے ترجمے سے پہلے، قرآن پاک کی کچھ صورتیں ہیں جو پہلی 8 ہیں ان کو سبع طول کہا جاتا ہے، سبع طوال، لمبی صورتیں ہیں، سمجھ آ رہی، جن کی جو مقدار ہے تقریباً 100 سے زیادہ اوپر ہے، 200 سے اوپر ہے، سمجھ آ رہی۔ اور پھر قرآن پاک کی 11 صورتیں ایسی ہیں جن کی تعداد 100 تک ہے تقریباً، کچھ اوپر نیچے ہے، 100 تک تقریباً ہیں۔ اور یہ کون سی ہیں؟ جو بعد والی آیت، ان کو کہا جاتا ہے میئین، مئہ سے ہے، سمجھ آ رہی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 20 صورتیں ایسی ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ 100 سے کچھ کم ہے، ان کو کہا جاتا ہے مثانی۔ اور پھر 76 صورتیں ایسی ہیں جن کو طوال کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، مفصل کہا جاتا ہے، طوال مفصل، قصار مفصل اور اوساط مفصل، ان 76 کو مفصل کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان سے پوچھا کہ یہ انفال جو ہے یہ تو طوال میں نہیں ہے، تو آپ نے اس کو طوال میں شامل کر دیے، حالانکہ اس کو تو ہونا چاہیے تھا سورہ توبہ کے بعد، یہ اس سے پہلے آئی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ انفال اور توبہ میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، تو یہ ایسے کیوں ہے؟ تو انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اصل میں ایسے ہوتا تھا جب کوئی آیت اترتی تو آپ بتاتے تھے اس کو فلاں فلاں جگہ پہ رکھ دو، سمجھ آ رہی۔ لیکن نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو ادھر آپ نے نہیں بتایا کہ ادھر بسم اللہ لکھنی ہے کہ نہیں لکھنی، سمجھ آ رہی۔ اور پھر یہ یعنی اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا کہ ادھر بسم اللہ رکھنی ہے کہ نہیں لکھنی، عموماً آپ بسم اللہ لکھواتے تھے۔ پھر اس میں بھی 2 قسم کی روایتیں آ رہی ہیں، ایک سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بسم اللہ بھی لکھواتے تھے شروع سے ہی، اور دوسرے سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جب آیت اتری نا نمل والی اس کے بعد سے آپ نے لکھوانا شروع کیا۔ تو ان کے درمیان بھی تطبیق یہ دی گئی ہے کہ شروع میں آپ لکھواتے تھے لیکن اس کا نزول نہیں ہوا تھا، بلکہ نزول ہو چکا تھا لیکن لکھنے کا حکم نہیں تھا، لیکن آپ اپنے طور پہ لکھواتے تھے۔ نزول ہو چکا تھا، آپ لکھواتے بھی تھے لیکن حکم نہیں تھا کہ آپ لکھوائیں، ہر صورت کے اندر اپنے طور پہ آپ لکھواتے تھے۔ بعد میں آیا کہ نہیں، یعنی جب وہ آیت آئی تو پھر آپ نے باقاعدہ اس کو لکھوانے کا حکم دے دیا، سمجھ آ رہی۔
یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ کبھی کبھی لکھوا دیتے تھے، کبھی نہیں بھی لکھواتے تھے، جب وہ آیت آئی تو آپ پھر اہتمام سے لکھوانے لگ گئے۔ تو اس طرح ان دو حدیثوں میں تطبیق دی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لکھواتے تھے اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نہیں لکھواتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادھر آپ نے نہیں لکھوایا، اب یہاں پہ اب ہمارے لیے یہ بات تھی کہ اب اس کا کیا کریں۔ مضامین کو دیکھیں تو ایک ہی صورت ہے، اور اگر یہ دیکھیں کہ ادھر سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے پھر یہ ایک الگ صورت معلوم ہوتی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے پھر ہم نے یہ کیا کہ انفال کو پہلے رکھ کے اس کو بعد میں رکھ دیا، لیکن بسم اللہ نہیں لکھی، گویا کہ یہ ایک ہی صورت ہے۔ اور انفال مقدم اس لیے کیا کہ اس کا نزول مقدم ہے، ورنہ تو ہونا یہ چاہیے تھا برات پہلے انفال بعد میں، لیکن نزول مقدم تھا اس لیے ہم نے اس کو کیا کر دیا، پہلے ذکر۔ تو اس کے ضمن میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات کی ترتیب ہے یہ ہے توقیفی، نبی علیہ السلام سے آپ بتاتے تھے، لیکن جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ اجتہادی ہے، صحابہ کے اجتہاد سے تھا کہ پہلے یہ صورت رکھو، پھر یہ رکھو، پھر یہ رکھو۔ تو جو لوگ صحابہ کے اجماع کے منکر ہیں یا صحابہ کی آراء کے منکر ہیں تو ان کے لیے اس میں عبرت ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ وہ نعوذ باللہ بعض تو ایسے بھی ہے جو بدعت تک ہونے کے قائل ہیں، سمجھ آ رہی؟ اب حضرت عثمان کی جو اذان ہے اس کو وہ لوگ نہیں پڑھتے، سمجھ آ رہی؟ تراویح کے اندر وہ اس طرح نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی، یہ بھی دیکھیں نا، پڑھتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی یہ تو 3 دن آپ نے پڑھی تھی، ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں اور ایک طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ پورا سال آپ نے پڑھی ہے اور وہ تہجد تھی، کوئی گڑ ماڈی کر دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ ایک طرف کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے 3 دن پڑھی ہے پھر چھوڑ دی، تو 3 دن تو آپ نے اول رات میں پڑھی ہے نا، آخر میں تو نہیں پڑھی، تو ادھر کہتے ہیں کہ یہ ایک ہے۔ بہرحال پٹری سے اترا ہوا بندہ پھر جب چڑھتا ہے تو پھر وہ رستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہاں پہ وہ واقعہ آ رہا ہے، دیکھیں ترجمے کی طرف، میں نے عثمان بن عفان سے کہا تم نے کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ تم برات کی طرف جاؤ، حالانکہ وہ مین میں سے ہے سورہ برات، اور انفال کی طرف حالانکہ وہ مثانی میں سے ہے، اور تم نے اس کو سب طول میں کر دی ہے، دونوں کو، سمجھ آ رہی؟ برات مئین میں سے ہے، طوال میں سے نہیں ہے، کیونکہ طوال میں 8 صورتیں آتی ہیں، 8 کو سبا اس لیے کہتے ہیں، وہی جو انفال والی بات ہے کہ من وجہ پیچھے آتی ہے اور من وجہ نہیں آتی۔ تم نے بسم اللہ نہیں لکھی، حضرت عثمان کہتے ہیں نبی علیہ السلام ان آیتوں سے جو آپ پہ اتاری جاتی، نبی علیہ السلام ان آیات کے بارے میں جو اتاری جاتی تھی، تھے نبی علیہ السلام ان آیات کے بارے میں جو آپ پہ اترتی تو آپ کیا کرتے کہ ید و بازا بلوا لیتے، یعنی کان من عادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ حذف ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے اس کو ثابتاً، آپ ثابت اور کیا کہتے اس کو کاتباً لکھواتے تھے، جو آیات کاتباً لکھ لیں، لکھواتے تھے وہ آیات جو آپ پہ اتاری جاتی، فیقول، پس آپ کہتے مثل اس کے کہ اس طرح کرو۔ اور انفال اول اس میں سے تھی، کدھر چلا گیا؟ اچھا، بعض ان کو بلاتے جو لکھتے اور آپ کہتے یہ آیت فلاں صورت میں رکھ دو، سمجھ آ رہی؟ جس میں اس طرح ہے، اور آپ پہ آئے تو 2 آیتیں آپ پھر اس طرح کہتے۔ انفال اول اس سے جو آپ پہ مدینہ پہ نازل ہوئی، اور برات آخر ہے وہ جو قرآن سے اتری ہے، اور اس کا قصہ مشابہ اس قصے کے میں نے گمان کیا اس سے ہے، تو میں نے اس کو سب طول میں رکھ دیا۔ اچھا، اور میں نے ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا مروان يعني بن معاويه قال اخبرنا عوف بن الاعرابي وعن يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس بمعنى وقال لي فقمت ولم يبين لنا عنها۔ آپ یہ نہیں بیان کیا آپ نے کہ یہ اس سے میں سے ہے کہ نہیں ہے، برات انفال سے ہے یا نہیں، انفال برات سے ہے کہ نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ یعنی توجہ کرو، 2 جواب ہو گئے ہیں، ایک تو برات طوال میں سے گو کہ نہیں ہے، لیکن انفال ملائیں تو بن جاتی ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے پھر اس کو طوال میں شامل کر دیا، سمجھ آ رہی؟ ٹوٹل ملا کے طوال کے ساتھ ملا دیا اور انفال کو اس وجہ سے مقدم کیا اور بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی۔ جی چلو۔ قال ابي داود وقال الشعبي وابو مالك وقتاده وكان بن عمار لم يكتب بسم الله
ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن محمد بن المروزي وابن سعد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قتيبة فيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان منكم لا يعرف قول السوء حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی جو جی ابن سر یہ پچھلی جو روایت اس کا مطلب یہ تھا نا یہاں تک کہ سورہ نمل اتری تو کیا مطلب پھر آپ نے لکھوانا شروع کر دیا. شابی اور مالک کی مختور روایت یہ کہہ رہی ہے. جی چلیں آگے. اب دیکھیں نماز شروع ہو رہی ہے تو نماز کے احکام کا تو پتہ ہونا چاہیے نا. تو اس لحاظ سے مصنف نے پہلے ایک دو باب قائم کر دیے ہیں جس سے مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ نماز میں تخفیف مقصود ہے. چونکہ اصل تو قرات کی طرف آ رہے ہیں اور قرات میں مقصود تخفیف ہے اس لیے یہاں پہ اس کو مقدم کیا ہے. جی چلیں ٹھیک ہو گیا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أقيم الذكر فأسمع بتاع السبيل فأقول لا نشق على للامر یحدث کوئی معاملہ پیش آ جائے تو نماز کو کیا کرنا ہلکا کرنا عارض کی وجہ سے. لیکن مطلقاً بھی نماز میں تخفیف مطلوب ہے. آگے مصنف اس کو ذکر کر رہے ہیں. لیکن تخفیف کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ مرغیوں کی طرح نماز پڑھنا کہ میری آنی جانی دیکھو کدھر پڑھ رہے ہیں. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہے ہیں. تو ہماری جو انفیوں کی نماز ہے اب آپ کا نہیں پتہ کیونکہ آپ تو قرآن حدیث کے قائل ہیں. تو جو قرآن حدیث سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان کی نماز تو ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آ رہی. غیر مقلدین کی نماز ہم سے تعدیل ارکان کے لحاظ سے بہتر. اب دیکھو میں نے غیر مقلدین کی تعریف کر دی ہے تو اس لیے آپ کو کبھی یہ نہ شبہ ہو کہ استاذ کسی کی تعریف کر رہا ہے تو شاید استاذ اس کا عامی ہے. آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی. انصاف پسند آدمی ہمیشہ کسی کی تعریف کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے پھر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اور جو کسی کی تعریف نہیں کرتا وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں تو پھر وہ لوگ بھی اس کی تعریف نہیں کرتے. تو ان کی نماز اچھی ہے. وہ اچھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خود ان کو دیکھتا تھا تو رقص ہوتا تھا یار میری نماز ایسی کیوں نہیں. اب میں پڑھتا میں پہلے فارغ ہو جاتا اب وہ پڑھ رہے. یعنی ہوا ہے معاملہ چونکہ ہمارے ہیں نا علاقے میں اہل حدیث ہیں. میرا خود اپنا چچا کا بیٹا فوت ہو گیا اللہ اس کو غریق رحمت کرے. اہل حدیث تھا مدینہ یونیورسٹی سے فاضل تھا. تو ایک دن ایسے ہی ہے وہ ہماری مسجد میں آگے نماز پڑھ رہا تھا. میں بعد میں آیا میری پہلے پوری ہوگی وہ پڑھ رہا تھا. تو یہ یعنی حالانکہ امام یوسف کی یہاں تو تعدیل ارکان جو ہے وہ لازم ہے اور فتویٰ بھی ہمارے اسی کے اوپر ہے کہ تعدیل ارکان کے بغیر نماز نہیں ہے واجب الادا ہے. لیکن پھر بھی ہماری غفلت ہوتی ہے ہم صرف واجبات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے مصنف نے کہا نقصان اصلاحات کا باب کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ اصل نماز میں کمی ہو جائے تو رعایت الجانبین کرنی. اچھا پہلی روایت کا ترجمہ دیکھیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نماز کی طرف کھڑا ہوتا ہوں میرا ارادہ ہوتا ہے کہ لمبا کروں لیکن بچے کی آواز سن لیتا ہوں تو میں مختصر کرتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں اس کی ماں پر مشکلات نہ پیدا کر دوں. تو عارض ہو گیا. اسی سے ایک مسئلہ نکلتا ہے طوالۃ الصلاۃ للجائی. سمجھ آ رہی. آنے والے کے لیے نماز لمبی کرنا. استاد آیت دسی آنے والا اگر نماز لمبی کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے. سمجھ آ رہی. تو جمہور تو اس کے قائل نہیں ہے کہ ایک آدمی آ رہا ہے مثلا اس کو پتہ ہے امام صاحب کو آ رہا ہے اب وہ رکوع میں ہی ہے انتظار کر رہا ہے کہ چلو وہ مل جائے پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو جمہور کے یہاں یہ مکروہ ہے یہ درست نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے. سمجھ آ رہی. اور امام غالباً شافعی رحمہ اللہ کے یہاں اس کی اجازت ہے. یہ کیا ہے جائز ہے. اطالۃ الرکوع للجائی مثلا تو اس کی کیا ہے اجازت ہے. بہرحال جمہور نے یہ جواب دیا ہے کہ ایک ہے تخفیف اور ایک ہے تطویل. آپ ضد کو ضد پہ قیاس کر رہے ہیں. تخفیف تو ٹھیک ہے وہ تو موافق صلاۃ ہے اور حکم صلاۃ ہے نماز کو ہلکا پڑھو. لیکن تطویل صلاۃ اور وہ بھی فرائض کے اندر باجماعت وہ تو حکم نہیں ہے. اور اس میں ویسے بھی قلب اور عکس ہو جائے گا کہ امام مقتدی کو چاہیے کہ امام کا انتظار کرے نہ یہ کہ امام مقتدی کا انتظار کرے. بہرحال اس میں کراہت ہے نماز فاسد تو نہیں ہوگی. جی چلیں آگے چلیں. باب ما جاء في نقصان الصلاة وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر بن يعلى بن مدر عن ابن عجلان عن سعيد بن الخدري عن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عنمة المدني عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل لا ينصرف وما ضرب له إلا 10 ويشهد الصلاة تصعها سنها سنها
آدمی پھرتا ہے اور نہیں لکھا جاتا اس کے لیے مگر اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، ربع، ثلث، نصف، تسعھا، سمنھا، سبعھا، سدسھا، یہ اسی طرح ہے، تسعھا، خمسھا، سمجھا، بضم العین ہے، آ رہی کہ نہیں سمجھا؟ مطلب جس طرح اس کی محنت ہوگی اتنا اس کو اجر ملے گا، اگر خشوع ہے تو زیادہ ملے گا، خشوع کم ہے تو کم ملے گا۔ تو بعض علماء نے اسے استدلال کیا کہ خشوع فرض ہے نماز میں، توجہ ہونی چاہیے ورنہ نماز نہیں، لیکن یہ استدلال ٹھیک نہیں سمجھ آ رہی۔ اور پھر کسی نے تعویل کی نہیں، کسی ایک رکن میں ہونا ضروری ہے۔ جمہور کی یہ رائے ہے کہ نفس خشوع تو اہم ہے، اور خشوع سے مراد نیت ہے پھر تو فرض ہے، لیکن اگر توجہ مراد ہے تو وہ فرض نہیں ہے، سمجھ آ رہی، وہ ظاہر بات ہے سنت میں سے ہے یا مانوی واجبات میں سے ہے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں ایک پڑھ لیں یہ والا، جی چلیں، آسان ہے یہ، جی۔